بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ میرا اپنا ہم سب کا مشترکہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ افغانستان سے متعلق بڑی عجیب و غریب قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ روز قبل قندھار میں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ جو سپریم لیڈر ہیں، امیر المومنین ہیں امارت اسلامی افغانستان کے، ان کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں ایک تو ظاہر ہے شیر عباس ستانکزئی موجود نہیں تھے اور وزیر داخلہ جو ہیں سراج الدین حقانی یہ موجود نہیں تھے۔ اس چیز کی جو ہے وہ وضاحت بھی سامنے آ رہی ہے، اور کچھ جو اختلاف رائے یا اختلافات کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، ان باتوں میں شدت آ گئی ہے۔ پروپیگنڈا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور افغان طالبان کے خلاف بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک تو دنیا کے بیشتر جو طاقتور ممالک ہیں یہ خود کو ہم خیال نہیں سمجھتے، یہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں افغانستان کے موجودہ نظام کے حوالے سے، افغان طالبان کا جو ایک طرز حکمرانی ہے اس حوالے سے۔ آج جو میں نے معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ جو امریکی ہتھیار ہیں جو امریکی انخلاء کے بعد افغانستان میں رہ گئے ہیں یا افغانستان میں چھوڑے گئے ہیں، کیونکہ روس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہتھیار جان بوجھ کر افغانستان کے اندر چھوڑے گئے تھے۔ اس حوالے سے ایک کھلی دھمکی دی ہے، خبردار کیا ہے افغان طالبان نے کہ اگر افغان سرزمین پر امریکہ نے واپسی کا سوچا، یہ ہتھیار لینے کی جو ہے وہ اس کا خیال بھی ذہن میں آیا، اور یہ امریکہ واپس افغانستان آیا تو انہی ہتھیاروں کے ساتھ امریکہ کے خلاف جنگ لڑی جائے گی۔ ذبیح اللہ مجاہد آپ کو پتہ ہے افغان طالبان کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ جو چھوڑے گئے امریکی ہتھیار ہیں، یہ جنگی جو ساز و سامان ہے یہ ہم نے جو ہے غنیمت کے طور پر قبضے میں لیا تھا، اور یہ اب افغانستان کا قومی اثاثہ ہیں اور کوئی انہیں واپس نہیں لے سکتا۔ بہت کھلے الفاظ میں یہ خبردار کیا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے کہ یہ ہتھیار، یہ اسلحہ جو ہے یہ اب کوئی ہم سے واپس نہیں لے سکتا، اور اگر کوئی ان ہتھیاروں کو واپس لینے کی کوشش کرے گا تو ہم انہی ہتھیاروں سے ان سے نمٹیں گے۔ یعنی ایک کھلی لڑائی کی بات ہے، کھلی جنگ کی بات ہے۔ اور ذبیح اللہ مجاہد نے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیان کیوں دیا ہے، یہ رد عمل، اتنا شدید رد عمل کیوں دیا ہے؟ ایک تو موجودہ جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ ہم امریکی اسلحہ جو ہے یہ ہمیں واپس لینا ہے، باگرام ایئر بیس جو ہے یہ ہم نے واپس لینا ہے۔ اب باگرام ایئر بیس افغانستان کے اندر موجود ہے، اور چین کے اور افغان طالبان کی قربت کے تناظر میں اگر آپ بات کریں گے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ماننا ہے اور ان کی ٹیم کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو باگرام ایئر بیس ہے اس پر آج کل چین کا کنٹرول ہے۔ یہ اس بات کی بھی وضاحت کی ہے ذبیح اللہ مجاہد نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے اتنے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں کہ ہم ان کو یہ اجازت دیں کہ وہ ہمارے باگرام ایئر بیس کے اوپر قبضہ کر سکے۔ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ باگرام یا کابل پر دوبارہ کبھی قبضہ نہیں کر سکتا، اور وہ 100 سال بعد بھی افغانستان کا دوبارہ رخ نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ عالمی سیاست میں اور موجودہ سیاست میں بات کریں تو پھر مختلف ممالک کے مختلف جو ایک دوسرے کے ساتھ تنازعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مختلف ریجنز میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی جنگ کی صورتحال ہے، جنگ جاری ہے، چاہے آپ روس اور یوکرین کے مابین جنگ کی بات کریں، چاہے آپ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس پہ بات کریں، چاہے آپ فلسطین کے معاملے پہ اور جو اسرائیل کے ساتھ جنگ ہے اس معاملات کے اوپر بات کریں، اور حال ہی میں جو امریکی بیانات ہیں، جو تنازعات ہیں، جن نئے تنازعات نے سر اٹھایا ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ افغانستان کا ہے۔ افغانستان زیر بحث ہے، افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ زیر بحث ہے، افغانستان کا باگرام ایئر بیس جو ہے یہ زیر بحث ہے، اور یہ بھی صورتحال جو ہے یہ ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے لیے بھی ایک تشویش کا باعث ہے، کیونکہ ایک تو افغان طالبان جو ہیں اور ان کی جو حکومت ہے یہ عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک نے افغان طالبان کو
باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا، اور پھر جب بیانات آتے ہیں اور جب دھمکیاں دی جاتی ہیں، جب سگار قسم کی جو رپورٹس ہیں یہ سامنے آتی ہیں، اور پھر بار بار یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ جی افغان طالبان کے بیچ میں اختلافات ہیں، تو پھر بہت ساری وضاحتیں دینا پڑ جاتی ہیں، بہت سارا رد عمل آتا ہے افغان طالبان کی جانب سے۔ ایک تو یہ جو رد عمل آیا ہے افغان ترجمان کی طرف سے، ساتھ ساتھ جو نائب وزیر داخلہ ہیں محمد نبی عمری، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں ایک بھی نیٹو یا امریکی فوجی کی موجودگی ان کے لیے ناقابل قبول ہے، اور اپنی فوجی موجودگی کے لیے ایک بھی اڈہ جو ہے وہ دیا نہیں جانا چاہیے امریکہ کو یا کسی اور ملک کو۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امارت اسلامیہ کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اشارہ ان کا اسی معاملے کی طرف تھا کہ جس معاملے کے حوالے سے کئی دنوں سے انٹرنیشنل میڈیا میں اور میڈیا کے ایک مخصوص حصے میں بات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عجیب قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میڈیا سے متاثر نہ ہوں ورنہ اختلافات ہوں گے۔ قندھار نیٹ ورک، حقانی نیٹ ورک، غزنی نیٹ ورک، تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس چیز کا جو ایک وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ نہ ہمیں خدا زندگی میں دے اور نہ موت کی صورت میں دے، یعنی جس طریقے سے انہوں نے نام لیے کہ قندھار نیٹ ورک اور حقانی نیٹ ورک اور غزنی نیٹ ورک، مطلب ان کا یہ تھا کہ اس قسم کا کوئی نیٹ ورک، اس قسم کی کوئی دھڑے بندی نہیں ہے، تمام جو طالبان ہیں وہ متحد ہیں، ایک پیج کے اوپر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کا رد عمل دیا جاتا ہے، کسی چیز کی وضاحت دی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اختلاف رائے ضرور ہے، مختلف قسم کی آراء ہیں لڑکیوں کی تعلیم کے معاملات پر خصوصی طور پر، اور پھر بہت سارے اندرونی ایسے مسائل بھی ہیں کہ جن پر اختلاف رائے بہرحال موجود ہے، لیکن یہ جو وضاحتیں آ رہی ہیں اور پے در پے آ رہی ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تشویش ہے، افغان طالبان کو بھی تشویش ہے کہ صورتحال جو ہے وہ کس طرف چل رہی ہے۔ ایک اور خبر جس کو بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ انڈیا نے نئے مالی سال کے بجٹ میں جہاں غیر ملکی امداد میں کٹوتی کی ہے، وہیں اس نے اپنے بجٹ میں اپنے پڑوسی دوست ممالک کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اور جو پڑوسی اس کے جو دوست ممالک ہیں ان کے لیے انہوں نے مالی امداد میں اضافہ کیا ہے۔ ان میں مالدیپ اور افغانستان سر فہرست ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے تعلقات میں تلخی ہے۔ اس تلخی کے باوجود امدادی رقم میں کمی نہیں کی گئی۔ باقی بھی جو انڈیا کے پڑوسی یا دوست ممالک ہیں ان کی تفصیل دی گئی ہے، لیکن چونکہ ہمارا فوکس زیادہ تر افغانستان ہوتا ہے تو صرف افغانستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ حالیہ کچھ عرصے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ افغان طالبان اور ہندوستان کے مابین، بھارت کے مابین تعلقات بڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو گزشتہ سال کا بجٹ تھا 2024-25 کا، اس کے لیے اس بجٹ میں افغانستان کے لیے 200 کروڑ روپے کا انتظام کیا تھا بھارتی سرکار نے، لیکن بجٹ میں نظر ثانی کر کے یہ رقم کم کر کے 50 کروڑ روپے کر دی گئی تھی، لیکن اب رواں مالی سال کے بجٹ میں اسے بڑھا کر 100 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ حال ہی میں انڈیا کے جو خارجہ سیکرٹری ہیں وکرم مسری، انہوں نے دبئی میں طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کو کافی جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں، انڈین میڈیا میں خاصا اس کا جو ہے چرچا تھا، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ بھارت اور افغان طالبان کے تعلقات ایسے عرصے میں، ایسے وقت میں بڑھ رہے ہیں کہ جب افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں یہ کشیدہ ہیں۔ اب یہ جو امداد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ایک طرف پاکستان کے ساتھ کشیدگی اور دوسری طرف یہ معاملات ہیں۔ پاکستان نے مغربی ممالک جانا چاہنے والے جو افغان مہاجرین ہیں، وہ افغان مہاجرین جو مغربی ممالک جانا چاہتے ہیں، ان کو منتقل کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دی ہے، اور کہا ہے کہ یہ جو راولپنڈی اور اسلام آباد میں لوگ موجود ہیں، یہ رواں برس مارچ تک، یعنی صرف ان کے پاس غالباً اب کچھ ہی 2 مہینے بلکہ 1 مہینہ جو ہے کہ مارچ تک یہ اگر یہ منتقل نہیں ہوئے کسی تیسرے ملک میں،
تو انہیں ایسے افغان مہاجرین کو پاکستان سے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ 2021 میں جب افغان طالبان برسر اقتدار آئے تھے تو افغان طالبان کے خوف سے یا ایک ایسے انجان خوف میں مبتلا جو افغان مہاجرین تھے لاکھوں کی تعداد میں پاکستان منتقل ہو گئے تھے، اور ان میں اکثر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نیٹو فورسز کے ساتھ، امریکی فورسز کے ساتھ کام کیا تھا، یا جو افغان طالبان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، تو وہ پاکستان منتقل ہو گئے تھے۔ یہ امریکہ جانا چاہتے تھے، یہ یورپی ممالک جانا چاہتے تھے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، اور یہاں پر اگر لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو پاکستان نے ان کے لیے ڈیڈ لائن دی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ لگ بھگ 80,000 افغان باشندوں کو مختلف ممالک اپنے ہاں بسانے کے لیے لے جا چکے ہیں۔ تقریباً 40,000 اس وقت بھی پاکستان میں ہیں۔ ان میں مبینہ طور پر 15,000 افغان شہری ایسے بھی ہیں جو امریکہ منتقلی کا انتظار کر رہے ہیں، یا وہ منتظر ہیں کہ ان کو امریکہ جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے گا۔ لیکن جو امیگریشن ایک پالیسی دی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک اعلان کیا ہے، اس نے اس قسم کے جو افغان شہری ہیں ان کو شدید پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ایک تو جو افغان طالبان ہیں اور امریکہ کے مابین اثاثوں کے اوپر بھی خاصی لے دے ہو رہی ہے، خاصے اختلافات ہیں اور خاصا بیان بازی ہو رہی ہے۔ جو منجمد اثاثے ہیں یہ تقریباً بتایا جا رہے ہیں کہ افغان سینٹرل بینک کے 7 ارب ڈالر کے اثاثے جو ہیں یہ منجمد ہیں، اور اسی طرح یورپی ممالک نے بھی افغانستان کے 2 ارب ڈالر جو ہیں منجمد کر رکھے ہیں۔ ٹوٹل 9 ارب ڈالر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ افغانستان کے اثاثے ہیں۔ لیکن اب اگر یہ اثاثے منجمد ہیں تو ظاہر ہے کہ افغان طالبان نے اس پر واویلا مچانا ہے اور اس پر بات کرنی ہے، اور اس پر بات کی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مرکزی بینک کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں یہ افغانستان کی معیشت کو اس سے نقصان پہنچا ہے، کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ افغانستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے وہ اس قابل نہیں ہے، اور بہت سارے جو امدادی پروگرام ہیں اس میں بہت سارا فنڈ امریکی بھی استعمال ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے ذریعے جو ہے یہ بہت سارے معاملات جو ہیں یہ چل رہے ہیں۔ اب اگر یہ بات کی جائے امریکی انخلاء کے بعد کتنا فنڈ استعمال ہوا ہے، کتنی امداد تقسیم ہوئی افغانستان کے اندر، یہ بتایا جا رہا ہے کہ 371 ارب ڈالر جو ہے امریکہ نے خرچ کیے ہیں۔ یہ سگار کی رپورٹ ہے، اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن سگار، اور افغان طالبان نے ان رپورٹس کو مسترد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی بھی بات نہیں ہے جس طریقے سے تاثر دیا جا رہا ہے۔ ایک پاکستان سے متعلق کچھ خبریں ہیں۔ جمرود میں پولیو کی ٹیم کی حفاظت پر مامور ایک پولیس اہلکار کو قتل کیا گیا ہے۔ پاکستان میں ایک دوسری بھی جگہ پہ ایک ایسی ہی واردات سامنے آئی ہے جب پولیو کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت پر مامور جو پولیس اہلکار ہیں ان کو ٹارگٹ بنایا جاتا رہا ہے اس سے پہلے بھی، اور اسی طرح لکی مروت میں کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ منجی والا میں علاقے میں یہاں ایک مسجد سے کسی سیکیورٹی اہلکار کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، مقامی لوگ اور ملیٹنٹس آپس میں لڑ پڑے اور اس میں ایک جو ملیٹنٹ ہے یہ مارا گیا ہے۔ اسی طرح درہ پیزو میں ایک امام مسجد کو نامعلوم مسلح افراد نے مسجد سے نکال کر قتل کیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے تو ظاہر ہے کہ جب ہم امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور جب ہم پاکستان اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت حوالوں سے اس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ بہت جلد مزید دیر کیے بغیر کابل کو اور اسلام آباد کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہیے، اور بہت سارے معاملات جو ہیں یہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے چاہیے، کیونکہ دونوں ملک جو ہیں یہ متاثر ہو رہے ہیں، دونوں ملکوں کے عوام متاثر ہو رہے ہیں، دونوں ملکوں کی جو تجارت ہے یہ بہت حد تک، کافی حد تک متاثر ہو رہی ہے۔ ایسے ہی معاملات اگر آپ نے جاننے ہیں، آپ نے آگاہی حاصل کرنی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے، اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔